تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آئے گی، تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آئے گی۔ یاد رکھیں کہ علم کے ذریعے یعنی عقل کے ذریعے جو چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے، حصول الصورت الشیء فی العقل، کہ شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا علم کہلاتا ہے۔ تو عقل کے ذریعے جو چیز حاصل ہو اسے علم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حواس خمسہ کے ذریعے جو علم حاصل ہو اسے شعور کہتے ہیں۔ حواس خمسہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی 5 حواس جو کہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ یعنی نمبر 1 دیکھنے کی قوت، جسے قوت بصارت بصریہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 قوت سمعیہ یعنی سننے کی قوت۔ نمبر 3 قوت شامہ یعنی سونگنے کی قوت۔ نمبر 4 قوت لامسہ یعنی چھونے کی قوت۔ نمبر 5 قوت ذائقہ، چکھنے کی قوت۔ یہ حواس خمسہ کہلاتے ہیں۔ تو عقل کے ذریعے جو چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے اسے علم کہتے ہیں، اور فرمایا کہ حواس خمسہ کے ذریعے جو ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، جو چیز حاصل ہوتی ہے، اسے شعور کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تمہارا علم بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا، تمہارا شعور بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا، تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہو سکتا۔ جب انسانی پہنچ میں یہ بات آتی ہی نہیں تو اب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہمارا کریٹر ہے، ہمارا خالق و مالک ہے، وہ فرما رہا ہے نا، وہ فرما رہا ہے۔ تو بغیر کسی توجیہ کے ہمیں اس بات کو ماننا چاہیے کہ وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں اپنی قبروں میں، اور فرمایا کہ انہیں اللہ رب العالمین بہت سے فوائد بھی عطا فرماتا ہے، لیکن تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ اچھا، اب شہید کا معاملہ کیا ہے؟ شہید کا معاملہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں؟ یعنی ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ شہید کو اللہ تبارک و تعالی 6 خوبیاں بوقت شہادت عطا فرماتا ہے۔ کتنی خوبیاں؟ 6 خوبیاں۔ نمبر 1، خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اللہ تبارک و تعالی اسے بخش دیتا ہے، اور روح کے نکلتے وقت اللہ تبارک و تعالی نہ اس کی بخشش فرماتا، یعنی فقط اس کی بخشش نہیں فرماتا، بلکہ جنت میں جو اس کا ٹھکانہ ہے وہ بھی اسے بتا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے، اور نمبر 3، اسے جہنم کے عذاب کا خوف نہیں رہتا۔ نمبر 4، اس کے سر پر عزت اور وقار کا ایسا تاج رکھا جائے گا کہ جس کا یوں سمجھ لیجئے کہ دنیاوی جو یاقوت ہیں یا ڈائمنڈ لے لیجئے، کچھ بھی لے لیں، یعنی قیمتی سے قیمتی ہیرا لے لیں، ٹھیک ہے، جس کی قیمت بظاہر بہت زیادہ ہو، تو فرمایا کہ دنیا و ما فیہا کی کوئی چیز اس تاج کے برابر نہیں ہو سکتی ہے، اس تاج کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اور پھر 5واں یہ فرمایا کہ اس کے نکاح میں اللہ رب العالمین 72 حوریں اسے عطا فرمائے گا۔ اور آخری چیز کہ صرف اس کی بخشش نہیں ہوگی، اس کی تو بخشش ہے ہی ہے نا، نہیں صرف اس کی بخشش نہیں ہے، فرمایا کہ اس کے خاندان کے 70 آدمی، 70 لوگ، 70 اشخاص کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس شہید کی شفاعت سے انہیں بھی جنت عطا فرمائے گا۔ اور اس کا میں حوالہ بھی عرض کر دوں، ترمذی میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، اور مشکوٰۃ شریف کے صفحہ نمبر 333 نمبر جو ہے وہ حدیث پاک، یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے۔ اچھا، یہ تمام چیزیں تو اللہ رب العالمین شہید کو عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر یہ علماء کرام نے بات بیان فرمائی کہ یہاں شہید کی 3 درجے بیان فرمائے۔ ایک وہ شخص، ایک وہ مومن کہ جو گناہوں سے ہمیشہ دور رہا، جو گناہوں سے دور رہا، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا فرما بردار ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ میدان جنگ میں لڑتا ہوا، دشمنان خدا سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا، تو فرمایا کہ لا یفضلہ النبیون الا بدرجۃ النبوہ۔ اب یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ انبیاء صرف درجہ نبوت کی وجہ سے اس کے اوپر ہوں گے،
باقی اللہ رب العالمین اسے بڑا مقام عطا فرمائے گا. یعنی جو نبوت کا درجہ ہے اور اس کے جو متعلقات ہیں ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر کمال انہیں عطا فرمائے گا. فرمایا دوسرا وہ مسلمان کہ مسلمان تو تھا، مومن بھی تھا، لیکن کبھی کبھار نافرمانی کی طرف چلا جاتا تھا، کبھی نیکیوں کی طرف آ جاتا تھا. تو فرمایا کہ اگر ایسا بندہ اللہ کی بارگاہ میں لڑتا ہوا مارا جائے تو ان السیف محاء للخطایا وادخل من ای ابواب الجنہ شاء. فرمایا کہ بے شک تلوار یعنی اسے مارا جانا یہ اس کی تمام خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، اور روز قیامت جنت کے جتنے دروازے ہیں اس کے لیے کھول دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ تیری مرضی ہے، تو جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا. اور فرمایا کہ تیسرا وہ منافق دل میں بھی نفاق ہے، زبان سے اللہ اللہ کرتا ہے لیکن دل میں نفاق ہے، اور اگر ایسا بندہ لڑتا ہوا مارا جائے تو فرمائے کہ ان السیف لا یمحو النفاق، کہ بے شک یہ مارا جانا نفاق کو نہیں مٹاتا، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، منافقت کو نہیں مٹاتا. تو منافقت اور نفاق یہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ جس سے لگ جائے، یہ جسمانی بیماری نہیں ہے، یہ روحانی بیماری ہے، جس سے لگ جائے تو اس کا ایمان بھی قابل قبول نہیں ہوتا. سورہ بقرہ کے پہلی رکوع میں آپ دیکھیں نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، میرا رب فرماتا ہے، وہ تو زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن میرا رب فرماتا ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، ان کا ایمان ہی قابل قبول نہیں ہے، ایمانی معاملات میں ہی وہ منافق ہیں. لیکن فرمایا کہ ان کا نفاق یہ اتنی نحوست والا ہے کہ فرمایا کہ اگر وہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا بظاہر مارا بھی جائے تو پھر بھی وہ نفاق کو وہ شہادت دور نہیں کرے گی، وہ منافق کا منافق ہی رہے گا. اور شہید کا یہ مرتبہ ہے کہ جنت میں جب چلے جائیں گے نا سب، جنت میں جب سب چلے جائیں گے تو کوئی جنتی جب وہاں کی فیسلٹیز کو دیکھے گا، آسائشات کو دیکھے گا، قرآن فرماتا ہے کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها. یہ ساری چیزیں بیان فرمائیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں وہ نعمتیں ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا. جو تشبیہات بیان کی جاتی ہیں وہ فقط تشبیہات ہیں. اگر مثال کے طور پر جیسے کہا جاتا ہے نا کہ مچھلی جنتی غذا ہے، جب یہاں کی مچھلی ہمیں اتنا مزہ دیتی ہے تو وہاں کی مچھلی کا ذائقہ کیا ہوگا؟ وہاں کے ذائقے ہی کچھ اور ہوں گے، وہاں کی چس ہی کچھ اور ہوگی، وہاں کی مٹھاس ہی کچھ اور ہوگی. تو